اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقۃ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوۃ کتابہ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم. خطبہ شعبانیہ. اس مقام پر اللہ کے رسول ابھی تک اس مہمان نوازی کی مختلف فضیلتوں اور عظمتوں کو بیان کرتے کرتے اس مقام پر حضرت پہنچے کہ آپ نے فرمایا فاسألوا اللہ ربکم. اب اپنے رب سے تقاضا کرو. اب دیکھیں اس مہمان نوازی اور اس دسترخوان پر بچھی ہوئی چیزوں کا ذکر آ رہا ہے. تقاضا کرو بنیات صادقۃ وقلوب طاہرہ. سچی نیت کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ، پاکیزہ دل کے ساتھ کہ وہ تمہیں توفیق عطا. عزیز و توفیق کس چیز کا نام؟ پروردگار اسباب کی فراہمی کرتا ہے تاکہ انسان بہتر طریقے سے عبودیت کی راہ میں قدم آگے بڑھا سکے. جو جتنا اس راہ میں قدم آگے بڑھاتا چلا جائے گا، جتنا نیکوکار ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی جانب سے توفیقات بڑھتی چلی جائیں گے. خدا نہ خواستہ گناہوں کی جانب، معصیتوں کی جانب اگر قدم آگے بڑھائے گا تو اللہ کی جانب سے توفیقات کم ہوتی چلی جاتی. لیکن پھر بھی عزیزو اتنا آسانی سے پروردگار اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں. مختلف بہانوں سے اسے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے. مانگو اپنے پروردگار سے ماہ مبارک رمضان میں کہ پروردگار مجھے توفیق دے دو چیزوں کی. لے صیام ہی کہ میں تیرے اس ماہ کا روزہ اچھے طریقے سے رکھ پاؤں، وتلاوت کتاب ہی. نزول قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کہ میں تیری کتاب کو پڑھ سکوں، اس بندگی نامہ کا مطالعہ کر سکوں. آئیے عزیزو پروردگار سے مانگیے. ان دو چیزوں کی نسبت سے ادب کو طلب کیجیے. ایک روزہ، دو کتاب خدا کی تلاوت. یہ غفران کا اور مغفرت کا بہترین سبب ہے. ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن میں انسان یہ دعا طلب کرتا ہے، اے میرے پروردگار میرا روزہ روزے داروں جیسا قرار دے. اے میرے پروردگار میری عبادت کو عبادت گزاروں جیسی عبادت قرار دے. شیطان پہلے مرحلے میں کیا چاہتا ہے؟ لوگ عبادت نہ کریں. آج کافر ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں عزیزو. مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ غیر اسلامی ثقافت کو اتنا اپنا لیا ہے کہ اب کھلم کھلا، پہلے پھر بھی ڈرتے تھے، چھپ کر روزہ کھولا کرتے تھے، آج کھلم کھلا روزہ خوری. وہ افراد کے جو روزہ رکھتے ہیں عزیزو آداب کی رعایت نہیں کرتے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا. آئیے عزیزو پروردگار سے مانگیے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روزے دار جب تو روزے سے ہے، تیرے کان روزے سے ہونے چاہیے، تیری آنکھوں کو روزے سے ہونا چاہیے، تیری زبان کو روزے سے ہونا چاہیے. جب تو خدا کی خاطر بعض حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو وہ چیزیں جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتا ہے؟ آئیے عزیزو ویسا روزہ رکھیے کہ جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے تاکہ انسان مغفرت کا تحفہ پا سکے. دو تلاوت کتاب خدا. ایک بڑی تعداد تو ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کتاب خدا سے محروم ہے. وہ جو خداوند متعال کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں آداب کی رعایت نہیں کرتے. فرمایا ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سمجھ کر پڑھو. جب جنت کا ذکر آئے پروردگار سے جنت کا تقاضا، جب جہنم کا ذکر آئے پروردگار جہنم سے پناہ طلب کرتا ہوں. اس خاطر پڑھو کہ اس پر عمل کرو گے. تمہارا ہم و غم یہ نہیں ہونے پائے کہ بس کسی طرح سے سورہ مکمل ہو جائے.